ایک محترم بڑے مفسر ہیں, وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلے میں بتاؤں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, الا مگر اس حال میں وهم مشرکون کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں اکثر لوگ جو گاڈ کو مانتے ہیں اس دور میں وہ اکثریت کیا تھی؟ مشرک تھی. جبکہ اللہ کو یہ شرک والا ایمان قبول نہیں ہے. جیسے عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ پر گاڈ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ پوری امت اجماع ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے. اور جس نے ذرا بھی عربی گرامر جانتا ہو نا وہ یہی ترجمہ کرے گا. بہت بڑے مفسر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کے ساتھ. یعنی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے مراد کون لے لیا؟ مسلمان, کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہے. تو کیا کہاں کی کہاں لگا دی. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ایک اور, یعنی جو لفظی ترجمہ بھی نہ کر سکے لوگ ان کے سن رہے ہیں کہ یار تحقیق کیا ہے, اٹ از کالڈ تحقیق. تو میں نے ایک میرا شارٹ کلپ آیا نا کہ ماموں بنانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا وہ بہت جلدی ماموں بنتا ہے, بہت جلدی ماموں بنتا ہے. ان لوگوں سے علماء کبھی متاثر نہیں ہوتے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں یار زبردست, کیونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, لفاظی ہے. علماء نہیں متاثر ہوتے. اب علماء کے متاثر نہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء چاہتے ہیں اپنی دکانیں چلیں, دوسروں کی دکانیں نہ کھلیں. یہ مطلب نہیں ہے بھائی. علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ایک بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا کہ یوم الحج الاکبری, قرآن میں آتا ہے نا حج اکبر کے دن, تو اس کا ترجمہ کیا حج کے بڑے دن, حج کے بڑے دن. حالانکہ حج کا بڑا دن نہیں, اس سے مراد ہے بڑے حج کا دن. حج کے بڑے دن میں اور بڑے حج کے دن میں بڑا فرق ہے. حج کا بڑا دن کا مطلب حج کا تو دن ہوتا ہی بڑا ہے, یہاں یہ مراد نہیں ہے. الحج الاکبر کا مطلب ایک حج اصغر ہوتا ہے اور ایک حج اکبر. حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر وہ حج کو کہتے ہیں جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے عمرے کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن, چھوٹے حج کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن. تو چونکہ موصوف صفت کا نہیں پتا, مضاف مضاف الیہ کا نہیں پتا, اب حج الاکبر, الحج الاکبر میں حج موصوف ہے, الاکبر کیا ہے اس کی صفت ہے, یعنی وہ حج جو کہ بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے, یہ مطلب ہوگا. موصوف صفت کے ترجمے میں مضاف مضاف الیہ کی عربی زبان تو ایسی ہے کہ ذرا سے زبر زیر پیش کے فرق سے ترجمے میں زمین آسمان کی تبدیلی ہو جاتی ہے, مگر ان لوگوں کو وہ تبدیلی کا علم نہیں ہوتا. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. اب دیکھو میں عربی زبان کی باریکیوں کو آپ کو ذرا بتاتا ہوں. آپ یہ جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا. اگر آپ اطعما میں میم کے زبر کو جزم کر دیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا. الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کو ہم نے کھلایا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اطعمنا اور اطعمنا میں بولو فرق ہے. جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں کیا ہے؟ جزا کا مطلب اللہ بدلہ دے, جزا کا مطلب تجزیہ کرے تمہارا. تجزیہ کسے کہتے ہیں؟ جز در جز بنا دینا کسی چیز کو, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تجزیہ نہیں ہوتا. جزا یجزی تجزیتن, تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا, کیا مطلب؟ ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو الگ الگ رکھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تمہارے جز بنا دے بہت سارے. تمہارا ہاتھ وہاں پڑا ہو, لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ستار بھائی کا یہ ہاتھ ہے, اینالائز ہو رہا ہے نا, ایک ایک چیز پہ الگ الگ سے کیا ہو رہا ہے؟ غور ہو رہا ہے. یہ ان کی آنکھیں ہیں, یہ الگ سے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو کتنا فرق ہو گیا جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں. تو یہ تو میں نے چھوٹی سی مثالیں دی ہیں عربی گرامر. تو اس اور عربی گرامر جب تک کسی بابے کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہ کریں اس وقت تک عربی کتابوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے باپ کو بھی عربی آ جائے. معذرت کے ساتھ, اب باپ کا لفظ ایشو بنا ہے تو اب بار بار باپ کا لفظ مارکیٹ میں آئے گا کیونکہ ماموں آپ کو پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے. عربی میں جو ہے نا, عربی گرامر سیکھنے کے لیے تو پراپر جب تک استاذ نہیں ہوگا, 2 سال اس کی صحبت میں پراپر پریکٹس نہیں ہوگی, عربی گرامر کی الف بے بھی آپ کو نہیں آئے گی. یہ تو بابوں اور استاذ کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں, یہ تو کتاب سے علم آ ہی نہیں سکتا. میں نے عربی سیکھنے کے لیے 6 مہینے صرف صرف میں لگائے ہیں اپنے استاذ کے پاس, اور میں اکیلا شاگرد تھا ان استاذ کا. اتنی محنت کی انہوں نے, پھر جا کے مجھے گرامر پر عبور حاصل ہوا.
سمجھتے ہو؟ پھر اس کے بعد نحو ہے, پھر ان کتابوں, پھر اس کی پریکٹس ہے کتابوں میں, یعنی صرف گرامر پڑھ کے نہیں آ جاتی, اس کو آگے کتابوں میں پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے. 8 سال تک پھر انہی زبانوں میں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, پھر جا کے عربی میں اتنی عبور حاصل ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی اور حدیث کی عربی اور فقہ کی عربی سمجھنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو پتا چلتا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. ورنہ ان بیچاروں میں 99.99% کو اللہ کی قسم یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لکھا ہوا کیا ہے. جس نے 2 ترجمہ کر دیا اٹھا کے, جو حاشیہ چڑھا دیا, کلپ بنا کے مارکیٹ میں ڈالا, لوگ بلے بلے کر رہے ہیں, واہ 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 واہ, فقہ حنفی میں ویل مچھلی کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ پتہ نہیں اس امت کا انجام ہونے والا کیا ہے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں چند کتابیں آ گئی ہیں, اور وہ ایٹم بم نہیں ہوتا, جیسے گرنیڈ اگر کسی فوجی کے ہاتھ میں ہو جو ٹریننگ یافتہ ہو, وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا, اس کو پتا ہے پن کہاں نکالنی ہے, اس کو پھاڑنا کہاں ہے میں نے. اور کسی بچے کے ہاتھ میں, نااہل کے ہاتھ میں گرنیڈ آ گیا تو کبھی کسی بزرگ پہ طنز کرے گا, کبھی کسی کی کتاب کا حوالہ نکال کے اس کو کافر قرار دے گا, کبھی اس کا سارا دن کام یہی ہوگا, ڈراتا پھرے گا, اور ہر آدمی بھاگے گا بھائی یہ گرنیڈ کہیں میرے اوپر نہ پڑ جائے. اور لوگ کہیں گے سب اس سے ڈرتے ہیں, یہ کسی سے نہیں ڈرتا.